میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موت سے ڈرو کیونکہ اس کے پہلے کے معاملہ شدید اور بعد کے شدید تر ہیں۔ حضرت سیدہ عمر بن عبدالعزیز ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر کہا، اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے بدری پھول لٹانے لگے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ عز و جل کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، صد ہزار افسوس، اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گھرے میں اتار کر دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان تمام مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں۔ اس دنیا کی رنگینیوں نے، اس دنیا کی چکا چوند کر دینے والی روشنی نے، مال و دولت کی ہوس نے، جاہ و مرتبے کی ہوس نے ہم سب کو نزاع کی سختیوں سے، قبر کی ہولناکیوں سے اور قیامت کے امتحان سے غافل کر دیا ہے۔ یقیناً مسلمان کا ایمان تو ہے نا کہ ایک دن مروں گا، قبر میں جاؤں گا، مجھے بھی اتارا جائے گا، میرے ساتھ بھی سزا و جزا کا معاملہ ہو سکتا ہے، مگر ہم بھول گئے، ایسا لگتا ہے ہم بھول گئے۔ ہم اپنے شب و روز میں ان کیفیات کو یاد نہیں کرتے۔ خوف خدا بہت اہم چیز ہے۔ جب بندے کو پتہ ہونا کہ یہ سب چیز میرے ساتھ ہونے والی ہے اور مجھے حساب دینا ہے، تو وہ اعمال بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہے، بڑی اچھی اچھی نیتیں بناتا ہے، اور ہر چیز میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، میرے رب نے اس معاملے میں کیا حکم فرمایا۔ اپنی نہیں چلاتا، اپنی سوچ سے کام نہیں کرتا۔ مسلمان تو مسلمان ہے، مسلمان تو وہی کام کرنے کی طرف بڑھے گا جس کی اجازت اس کے اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، قرآن نے دی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا۔ مسلمان کی خواہش، اس کا غصہ، اس کا دبدبہ، اس کی طاقت، اس کا اقتدار، سب کچھ شریعت کے مطالعہ کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔